بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی عدالت کے انصاف کے بارے میں کیوں آج بھی پوری دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف مشہور ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت لگا کرتی تھی جہاں ہر کوئی انصاف پانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اپنی ذہنیت اور اللہ کے فضل سے ایسے فیصلے کیا کرتے تھے جس سے لوگ خوش بھی ہوتے اور کافی حیران بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ جو بھی فیصلے کرتے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتے تھے۔ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت ایک ایسا واقعہ بتانے والی ہوں جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک بار دو شخص حاضر ہوئے اور اس میں سے پہلے شخص نے دوسرے شخص پر یہ الزام لگایا کہ اس کی ساری بکریاں رات میں میرے کھیتوں میں گھس گئیں اور ان بکریوں نے میرے پورے فصل کو کھا لیا۔ میری آمدنی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب اتنی جلدی فصل بھی تیار نہیں کر سکتا کہ جس سے میں اپنا گزارا کر سکوں۔ اب آپ ہی انصاف کریں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بھی بات سنی اور یہ فیصلہ کیا کہ سب بکریاں اس کھیت والے شخص کو دے دی جائیں۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر ہی تھی۔ اس کے بعد وہ سبھی بکریاں کھیت کے نقصان والے شخص کو دے دی گئیں۔ اس کے بعد اس میں سے دوسرا شخص جس کی بکریاں تھیں وہ کافی مایوس ہو گیا، اور جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگے تب ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، جس کے بعد وہ دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بتایا۔ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، وہ کون سا فیصلہ ہے جو اس فیصلے سے بھی بہتر ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ اس فیصلے کے بارے میں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی ادب کے ساتھ کہا، وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کی بکری نے نقصان کیا ہے وہ تب تک اسی کھیت میں کام کرے جب تک اس کی فصل اسی طرح نہ ہو جائے جس حال میں بکریوں نے کھائی تھی، اور تب تک یہ شخص جس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے بکریاں اپنے پاس ہی رکھے گا اور ان کا دودھ بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جب اس کی کھیتی اسی حال میں پہنچ جائے تب اس کی کھیتی اس سے واپس کر کے یہ اپنی بکریاں اس سے لے جائے۔ یہی فیصلہ بہتر ہوگا۔ دونوں کے لیے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو آپ بھی مسکرائے اور بولے، یہ بہتر فیصلہ ہے، اور آپ کو یہ فیصلہ کافی پسند آیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بہت مشہور تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو آپ نے دونوں فیصلوں کو سامنے رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں تھا۔ اگر سبھی بکریاں کھیت والے کو دی جاتی تب دوسرا شخص جس کی بکریاں تھیں وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ کھو دیتا۔ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا جس سے بکریوں والا بھی خوش تھا اور کھیت والا بھی، جس کی فصل کا نقصان ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد بکریاں اور کھیتی دونوں واپس ان کے پاس آ گئیں جس کے وہ مالک تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسی طاقت اور ذہنیت عطا فرمائی جس سے وہ بڑے بڑے فیصلے
चंद लम्हों में कर दिया करते थे और ऐसा फैसला करते थे जो एक आम इंसान की सोच से अलग होता था, जिसमें सबकी भलाई होती है और किसी का नुकसान नहीं होता। बेशक अल्लाह के नबियों की शान निराली है। अल्लाह ताला अपने नबियों को बेपनाह ताकतों क़ुव्वत के साथ दुनिया में भेजा, जिससे वो इंसानों को सही राह दिखाते और बुराई और अच्छाई में फ़र्क बताते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्तों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छा और नेक इंसान बनने और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा मकसद है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। शुक्रिया।